اب ان کو چاہیے شاہزیب خانزادہ کو، جیو والوں کو، کہ ان کو بٹھائیں، یہ جو نئے نکلے ہیں جی، ان کا بھی اسی طرح جیسے 6 دن سے توشہ خانہ رو رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں نا اس ایک گھڑی کو، اب اس کو بھی بٹھا کے اس سے بھی انویسٹیگیٹ کریں، اس سے بھی پوچھیں کہ اس کے پاس کون سی تصویریں ہیں، یہ کیا کس کے کہنے پہ بیان دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، اور کیا سچائی ہے اس بیان کے پیچھے۔ اس ملک میں نا کام کوئی نہیں ہو رہا، اس ملک میں روز ایک نئی سازش، ایک نیا پلاٹ تیار ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ان کا اس طرف فوکس ہی نہیں ہے، یہ گھڑی رگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پیسے نکلوا لیے ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، کوئی چیز سستی نہیں ہوئی، ان کو پڑی ہی نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے برطانیہ کے ترجمان سید تسنیم حیدر شاہ کی جانب سے بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ لندن میٹنگز کے اندر میں موجود تھا اور انہی میٹنگز میں ارشد شریف کو شہید کرنے کی اور عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کا پلان جو ایک مسودہ تھا وہاں پہ تیار کیا گیا۔ سنم، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اس اعترافی بیان کے بعد کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو قتل ہے نا اس پہ تو اسپیشلی انویسٹیگیٹ ہونا، انصاف ملنا بہت ضروری ہے۔ 5 بچوں کا باپ، اپنی ماں کا آخری بیٹا تھا وہ، اور جرنلسٹ تھا اتنا زبردست قسم کا، اس لیے صرف کہ وہ آپ کی بات سے اختلاف کرتا تھا، وہ سوال کرتا تھا، وہ جواب مانگتا تھا، آپ اس کو قتل کروا دیں گے؟ اس کا جواب تو آپ کو عوام کو ڈھونڈ کے خود دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی اٹھ کے آ کے بتائے کہ جی میرے پاس ثبوت ہے، میرے سامنے یہ ہوا یا میرے سامنے وہ ہوا۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو اتھارٹیز ہیں جن کے پاس پاور ہے، ان کو چاہیے عوام کو جواب ڈھونڈ کے دیں، ہمیں لگے کہ یہ ملک محفوظ ملک ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ جو اتنا کریڈیبل بندہ تھا، اتنا سچا بندہ تھا، اس نے کتنی محنت سے اپنا پروفیشن کے لیے کام کیا، اس کی آپ نے یہاں نوکری مشکل کر دی، اس ملک میں رہنا مشکل کر دیا، اس کے پورے پلاٹ تیار ہوا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ کو تو خود آگے ہو کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو خود اپنی اسپیشل ٹیمز بھیجنی چاہیے تھی کنیا۔ اب یہ جو محترم اٹھ کے آئے اور بیان دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہی ہے کہ جس وقت یہ پورا پلان بن رہا تھا تب آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ آپ اس کے کسی دوست سے رابطہ کریں، اس کی فیملی کے کسی ممبر سے کسی طرح رابطہ کریں؟ اب جب اس کا قتل ہو گیا، اب آپ کو اب لگ رہا ہے بتانا ضروری کہ میں بتاؤں کہ جی یہ ان کے قتل کا پلان بنا رہے تھے اور ارشد شریف کو انہوں نے مروایا؟ وہ تو مر گیا، آپ نے پہلے کیوں نہیں اس بارے میں بتایا؟ اس بندے کو بھی آپ کریں نا شامل تفتیش، اس سے کریں نا، اس سے پوچھ گچھ کریں۔ سنم، یہ خبریں اب سے نہیں بہت پہلے سے آ رہی تھی ہمارے پاس، ٹویٹر کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے جو بھی ٹرینڈنگ چیز ہوتی ہے سب سے پہلے ٹویٹر پہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ خبریں بڑی دیر سے گردش میں تھیں کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے مریم نواز کا ہاتھ ہے، لیکن عام انسان کے لیے یہ چیز، اس بات پہ یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ آج یہ بھی یہاں پہ انکشاف ہو گیا کہ مریم نے سخت آرڈر دیے تھے۔ اتنا گر سکتے ہیں یہ لوگ؟ کہ اگر ہماری کسی سے بہت بھی لڑائی اور دشمنی ہو نا، تو بھی لوگوں میں کتنی بھی کٹر دشمنی چل رہی ہو، مرنے کے بعد موت کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو اب یہ معاملہ اللہ کا ہو گیا، اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا، اب ہماری اب مرے ہوئے سے ہم کیا دشمنی کریں؟ پر ایک بندہ آپ کے ملک میں اتنی بے دردی سے قتل ہوا، اور اس پہ مرنے پہ آپ وہاں پہ کیک کاٹ کے دیوالیاں منا رہے ہوں گے، تو لوگوں کو تو آپ کو شک ہوگا نا آپ پہ کہ اتنے کسی کے قتل پہ آپ کیسے آپ کا کیک کاٹ کے دیوالی منانا اتنا ضروری کیوں تھا؟ پھر آپ کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اب تو وہ بندہ مر گیا ہے، میں اس کی شرم کروں؟ آپ ٹویٹ کر کے اس کو ٹونٹ کرتی رہی کہ جی مر گیا، دیکھو جی ڈبے میں آیا، فلانا فلانا فلانا۔ تو آپ کا کام نہیں بنتا تھا، جب آپ ایسے جب آپ بہیو کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ آپ نے پوری خوشیاں منائی تھی، تو آپ قتل کروانا چاہتی تھی، آپ بیچ میں قتل کے انوالو ہیں۔ اب ان کو چاہیے شاہزیب خانزادہ کو، جیو والوں کو، کہ ان کو بٹھائیں، یہ جو نئے نکلے ہیں جی، ان کا بھی اسی طرح جیسے 6 دن سے توشہ خانہ رو رہے ہیں اور رگڑ رہے ہیں نا اس ایک گھڑی کو، اب اس کو بھی بٹھا کے اس سے بھی انویسٹیگیٹ کریں، اس سے بھی پوچھیں کہ اس کے پاس کون سی تصویریں ہیں، یہ کیا کس کے کہنے پہ بیان دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، اور کیا سچائی ہے اس بیان کے پیچھے۔ اور باقی بھی ادارے جو ہیں وہ بھی دیکھیں اس کو کہ یہ بیان کیا دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے بیانات کے اوپر فٹ سے نوٹس لے لینے والے ہمارے ادارے، اس بیان کو کتنا ٹائم گزر گیا، ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس ابھی آپ ملے آدھی گی؟ رات کو عدالت لگاؤ نا، ابھی آپ آدھی رات کو عدالت لگاؤ، وہ بندہ جس کو آپ نے پہلے بٹھا کے 6 گھنٹے آپ نے اس کے ریکارڈ چلایا جیو پہ، وہ تو کرمنل بندہ تھا، اس کا تو کرمنل ریکارڈ ہے، اس بندے کا تو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے میرے خیال سے۔ تو آپ اس کو بھی بٹھاؤ نا، آپ اس کو پوچھو کہ کیا چکر ہوا ہے، سوموٹو لے نا جج صاحب، چیف جسٹس صاحب کہاں پہ ہیں؟ اتنا کنٹروورشل قتل، پورا ملک جس پہ دکھی ہے کہ سچ بولنے کی کسی کو آپ اتنی بڑی سزا دیں، آپ اس پہ اب تک سب سو رہے ہیں، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ ارے بھائی جاگو، قوم تو انتظار کر رہی تھی، جاگو، دیکھو کیا ہو رہا ہے ملک میں۔
اس کی جو ٹائمنگ ہے آپ کو وہ مشکوک نہیں لگ رہی؟ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہے، تو یکدم سے اس بندے کا ضمیر جاگ گیا اتنی دیر کے بعد. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کچھ مشکوک ٹائپ ہیں؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جو اس نے اس وقت پہ یہ کروایا انکشاف؟ پر اس ملک میں نا کام کوئی نہیں ہو رہا. اس ملک میں روز ایک نئی سازش، ایک نیا پلاٹ تیار ہو رہا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ان کا اس طرف فوکس ہی نہیں ہے. یہ گھڑی 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 رگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے اپنے پیسے نکلوا لیے ہیں. لوگ غربت سے مر رہے ہیں، کوئی چیز سستی نہیں ہوئی. ان کو پڑی ہی نہیں ہے. ان کو اپنے کیس معاف کروانے تھے، وہ انہوں نے معاف کروا لیے ہیں. اب لانے والے بھی پچھتا رہے ہیں، آنے والے بھی پچھتا رہے ہیں، کیونکہ دونوں کا ان کا کام تو ہو گیا ہے. اب افراتفری پڑی ہے ملک میں. اب مطلب ایک تعیناتی اتنی کنٹروورشل ہے، مطلب اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے یہ اس ملک میں؟ باقی سارے اداروں میں بھی لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اسی ملک میں پتہ نہیں تماشا ہی لگ گیا ہے اس تعیناتی کا. عمران ریاض خان صاحب نے اس کے یہ جو ویڈیو ابھی ریلیز ہوئی ہے اس کے اوپر بتایا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. واقعی لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے اتنی دیر بعد یکدم اس بندے کا ضمیر تو نہیں جاگ سکتا. اس پہ تو سارے مطمئن ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ سارے آپس میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں. کبھی ایک کے خلاف کر لیا، کبھی دوسرے کے خلاف کر لیا. جب پلان میں جس کو چینج کرنا ہوا اس کو اٹھا کے ادھر بھیج دیا. اب فیصل واڈا کو دیکھ لیں تھوڑے دن پہلے، یہ بھی وہی حساب ہی ہے. فیصل واڈا والا ہوں آ گیا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح استعمال ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں. جب ان کو جس چیز میں گیم میں جدھر استعمال کرنا ہو اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا کہ جاؤ جی ان کے خلاف بول لو. تو ان کی اب لگتا ہے مجھے آپس میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں. جو بڑی صلح صفائیوں سے آئے تھے تو میرے خیال سے اب ان کے آپس میں بن نہیں رہی ہے. ابھی جو لگتا ہے آپ کو کہ اگلا جو آرمی چیف آنے والا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نام ابھی زیادہ زیر غور ہے عاصم منیر، اور ان کا نام مریم نواز پہلے سے لے چکی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی بھی اپوائنٹ ہوتا ہے تو دوبارہ کنٹروورشل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے آرمی کا مجھے لگتا ہے آرمی چیف کا انوالومنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کسی دن میں. وہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، کس کی تعیناتی ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی، وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے نا. ہمارے ملک میں اتنا مسئلہ کیوں ہے یہ آرمی کو لے کے ہر چیز میں ان کو گھسانے کا مسئلہ کیوں ہے؟ خان صاحب تو خود ہی کہہ چکے ہیں ان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. مطلب وہ عوام کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بالکل. لوگ عوام کے سر پہ ہوتے ہیں ان کو نہیں مسئلہ ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. وہ بی بی کو ضرورت ہے نام دینے کی، ظاہر ہے وہ جن کے آسروں پہ آتے ہیں پھر ان کے آسروں کی ان کو فکر بھی ہوتی ہے نا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. خان صاحب تو کہہ چکے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا. ایک ملک میں ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے، روز ایک پروپیگنڈا روز ایک پروپیگنڈا. مطلب کسی کو کوئی سیریز دیکھنے کی یا ڈرامہ دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. ملک کی پالیٹکس ہی کافی مسالے دار قسم کا ڈرامہ ہے ہمارا تو یہاں پہ ہر روز ایک نیا ڈرامہ ہے. یہاں پر جو بھی ہوتا ہے میکسیمم 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر عوام اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہی شعور تھا جو خان صاحب ہمیشہ سے اپنی قوم کو دینا چاہتے تھے؟ دیکھیے ہمیں دیکھ کے دیکھیے جب آپ ڈرامہ ایک بہت زیادہ دیکھ لیتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اگلی قسط میں کیا آئے گا. تو ایسے ہمارا نا وہ حال ہو گیا ہوا ہے. 70 سال سے یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، 70 سال سے دیکھتے دیکھتے ہمیں تو اسکرپٹ رائٹر کا ہی پتا چل گیا ہے کیونکہ انہوں نے بہت عرصے سے اسکرپٹ رائٹر بدلا نہیں ہے. ہمیں پتا چل گیا آگے وہ کیا لکھنے والا ہے. تو جب وہ لکھتا وہی ہے تو پھر اس کی بینڈ تو بجے گی نا. اور سوشل میڈیا میں عوام اب تیز ہو گئی ہوئی ہے. ڈرامے نہیں بدلنے تو جی اپنا اسکرپٹ رائٹر ہی بدل لیں. رکھ لو اسکرپٹ رائٹر، اس سے اچھا تو میں ہی لکھ دوں گی فری میں. میرا کرے گی کرانا تو میرے ہاتھ اب میں کرا لو. آپ کے لیے یہ آ چکی ہے ایک آپشن، آپ بالکل انہیں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سنم تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ ٹائم.